بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 220 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے متعلق۔ قل فرما دیجئے، اصلاح لہم خیر، ان کے لیے سنوارتے رہنا، اصلاح کرتے رہنا ان کی یہ بہت بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان سے مل جل کے رہو گے، فَإِخْوَانُكُمْ، تو بس وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں بگاڑنے والے کو من المصلح، اصلاح کرنے والے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لَأَعْنَتَكُمْ، تو وہ ضرور تمہیں تنگی میں مبتلا کر دیتے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب حکمت والا ہے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، اس آیت کے ٹکڑے کا تعلق سابقہ آیت کے ساتھ بھی ہے اور آئندہ آیات کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ جو دین اسلام ہے یہ دنیا کو مائنس کرنے کا نام نہیں ہے۔ دنیا کیسے بہتر ہو سکتی ہے اور آخرت کیسے بہتر ہو سکتی ہے، ان دونوں چیزوں کو ذکر کرتا ہے۔ اور سب سے بہترین دعا بھی آپ جانتے ہیں کون سی ہے، اور جامع ترین دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، جس نے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ اور ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی دعا ایسی نہ ہو کہ جس میں صرف دنیا کا سوال ہو، اس میں کسی نہ کسی طریقے بے ضرور آخرت کا سوال اپنی ہر دعا میں شامل کریں۔ دنیا بھی ہوگی اور اس کے ساتھ آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اور یہاں فرمایا جائے سابقہ آیت کے ساتھ کہ شراب ہے، جوا ہے، اس میں گناہ ہے دنیاوی اعتبار سے، اگر تم اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ رہے ہو، اس کا حکم مان کے، تو قیامت کے دن تمہیں شراباً طہورا دی جائے گی، اس کا بہترین بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ خرچ کرنا ہے تو اس کے بھی دنیا میں بھی بدلہ ہے، آخرت میں بھی بدلہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہمیشہ برے لوگوں کی اور برے معاشرے کی ایک علامت رہی ہے کہ وہ اپنے سے کمزور آدمی کو اس کا جینا دو بھر کرتے ہیں، اس کو پریشان کرنا، اس کا مال ہتھیانا، اس کو بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہم یہ ہوتے ہیں اور ہم ایسے اور ویسے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت عام تھا، ظلم و جبر، اور خاص طور پہ یتیموں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بہت ناروا سلوک اختیار کیا جاتا تھا۔ تو یہ اسلام ہے کہ جس نے ہر ایک کو تحفظ فراہم کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خاص حکم دیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کو علماء اور مفسرین جو ہے نا بلندی کا راز بتاتے ہیں، جو سورۃ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کو جھڑکنا نہیں ہے۔ أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ تین کام کہ سوالیوں کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق اچھے رویے سے پیش آنا کم از کم، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا، ان چیزوں کو سامنے رکھنا، یہ ایسے سامنے عروج و ترقی کی سیڑھیاں ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے متعلق، تو کل فرما دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح کرتے رہنا یہ بہتر ہے۔ اب یہ اس وقت آیت نازل ہوئی، صحیح البخاری میں ہے کہ جب یتیموں کے مال کے حوالے سے آگے سورہ نساء آ رہی ہے، اس میں اور دیگر آیات میں سخت تنبیہ کی گئی کہ ان کا مال کھانا اسی طرح ہے جس طرح پیٹ میں انگاروں کو بھرنا ہے آگ کے، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ تو صحابہ کرام نے کیا کیا، ان سے برتن بھی علیحدہ کر دیے کہ ان کا کوئی ذرہ ہمارے کھانے کے ساتھ شامل نہ ہو، ان کے لیے علیحدہ کھانا بن رہا ہے، اگر کسی کے پاس ایک یتیم ہے تو ان کے لیے علیحدہ بن رہا ہے، جس سے کھانے کا ضیاع اور اس طرح کی یہ چیزیں آ رہی تھی۔ لیکن یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ صحابہ کرام نے ان چیزوں کو سن کے کس طرح سے فوراً اہتمام کیا اور عمل کیا۔
اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتاری، فرمایا کل اصلاح لہم خیر، ان کو کہیے کہ ان کی اصلاح کرنا یہ بہتر ہے۔ اب وہ علیحدہ سے ان کے لیے کھانا بنے گا، صاف سی بات ہے ان میں ان کے مال کا جو ہے وہ زیادہ خرچ ہے، تو اگر وہ تمہارے مال کے ساتھ ہوگا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ مل جل کے رہو گے، ایک ہی ہنڈیا بنے گی، ایک ہی جگہ پہ کھائے پیئیں گے، ایک ہی جگہ سے خرچ چلے گا، تو وہ ایک مناسب اور اچھے انداز میں اس کو چلایا جائے گا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ یتیم کا جو کھانا ہوتا تھا اس میں سے اگر گوشت بھی بچ گیا نا تو اس کو کھاتے نہیں تھے، یتیم نے کھا لیا، اس کی ضرورت پوری ہوگی، جو بچ گیا دوسرا آدمی اس کو چکھتا بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ خراب تک ہو جاتا تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ آیت آ گئی، فرمایا کہ ان کی اصلاح کرنا، یعنی جہاں کمی کوتاہی ہے اس کو درست، یعنی بالکل یہ ہے کہ چھوڑ دینا، اس کی تنبیہ یا ان کو اصلاح و تربیت کے والے سے جو چیزیں ہیں یہ نہیں، فرمایا بلکہ وہ بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ان کے مال میں ایسا تصرف کرنا ہے کہ وہ اصلاح کے زمرے میں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ یتیم کے مال کو بالکل چھوڑ دو اور اس کو زکوٰۃ کھاتی رہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہر سال زکوٰۃ اس سے کم کرتی رہے گی، اور اس کو کسی کاروبار میں کسی ایسی چیز میں لگاؤ تاکہ وہ بڑھتا بھی رہے اور اس سے اس کی ادائیگی بھی، یہ چیزیں بھی جاری ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا اجر عطا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، فرمایا جو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی، اس طرح وہ میرے ساتھ ہوگا جنت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی، یہ ہے اسلام کا حسن، کہ ایک آدمی ہے اگر اس کو اس آزمائش سے گزرنا پڑا ہے تو پورے ایک معاشرے کو اس کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دے دیا گیا ہے، اس کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دے دیا گیا ہے، اور خاص تنبیہ کی گئی ہے کہ اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ ایک دین ہے، اسلام ہے جو ہر ایک کے حق کی حفاظت کرتا ہے۔ تو فرمایا واللہ یعلم المفسد من المصلح، باقی مفسد کون ہے اصلاح کے چکر میں اوپر سے اور معاملات ایسے ہیں کہ جی میں بہت خیر خواہ ہوں اور اندر سے ایسی چھری پھیری جا رہی ہے کہ جناب اللہ کی پناہ ہے۔ اور اسی طرح بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ بہت خیر کا اور اچھی نیت سے کام کر رہا ہوتا ہے، دیکھنے والے کو سمجھ نہیں آتا، وہ غلط سمجھ لیتا ہے کہ یار تو بہت غلط کام کر رہا ہے۔ اس لیے ایک جو ہمارا ایک انداز بن گیا نا، خاص طور پہ ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں تبصرہ کرنے سے بات نہیں آتے، ہمیں حقیقت حال کا علم نہیں ہوتا، لیکن جب تک اس کے اوپر اپنا ویو نہ دے دیں ایسے سمجھتے ہیں کہ دین پورا نہیں ہو رہا۔ اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں اس بارے میں تنبیہ کہ آدمی کو جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے ذکر کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے ایک بات سنی ہے لیکن اس کو حقیقت کا علم نہیں ہے، اور جس میں حقیقت کا علم ہی نہیں ہے، ظن سو کے مطابق اس کی بنیاد پہ کوئی ایسی ویسی باتیں ہیں، تو یہ انتہائی بری چیزیں ہیں۔ باقی فرمایا کہ اگر کوئی اصلاح کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ مفسد کو بھی جانتا ہے کہ جو یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہا، اور جو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے اللہ ان نیتوں کو ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعَانَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ضرور تمہیں تنگی میں مبتلا کر دیتے۔ کون سی؟ وہی کہ تم نے یتیم کے مال کو بالکل استعمال ہی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے پرورش اور دیگر چیزیں یہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اس میں بھی وہی جو متوسط ہمارا دین ہے نا، متوسط امتم وسطا کہا گیا، وہ درمیانی راستہ اختیار کیا اور اسی چیز کو جو ہے وہ تعلیم اس کی دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تنگی میں نہیں ڈالا، یہ آسانی ہے، تو آسانی سے ناجائز بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، یہی چیز ہوئی۔ ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ غالب حکمت رکھنے والا ہے، اور وہ اس چیزوں کو خوب دیکھ رہا ہے، یعنی ان معاملات کو بھی، یعنی ان معاملات میں بھی ہمیں اپنے معاملات کی اصلاح کرنی چاہیے، خاص طور پہ یتیموں کے حوالے سے ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کی پرورش کے اندر اور تربیت کے اندر اصلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ معاملات سر انجام دینا، یہ بہت بڑے اجر کا کام ہے، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت ہی نہیں بلکہ آپ کی ہمسائیگی بھی اس طریقے سے یا اس عمل کے ساتھ حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔